بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ کسی زمانے میں ایک چور رہتا تھا۔ وہ ایک دن بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو اسے سننے میں کیا چیز مانے ہوتی؟ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو۔ جب چور نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک ہرس پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح سے میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے۔ اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاحت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا، تو شاید ہو سکتا ہے یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میری شہزادی سے شادی ہو جائے۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے ارادے کے مطابق بزرگانہ لباس اور وضاحت اختیار کر لی۔ اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے گئے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ والے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک بھی پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والا آ کے بیٹھ گیا ہے، جوان، زاہد و عبادت میں لاجواب، تقویٰ و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب ہی کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے لایا گیا ہوں اور ایک پیغام آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا، آج جو پیغام تم لے کر آئے ہو یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا، کیوں منظور نہیں؟ تو اس شخص نے کہا